اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ممتحنہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ ممتحنہ مدنی دور میں نازل ہوئی۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو پیش آیا اور فتح مکہ 8 ہجری کو۔ اس کے درمیان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا نمبر 60 ہے اور یہ 28ویں پارے میں ہے اور اس کی آیات کی تعداد 13 ہے۔ اس صورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کی آیت نمبر 10 میں ممتحنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یعنی جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کی طرف مدینہ آئیں تو آپ ان کے مسلمان ہونے کے لیے ان کا امتحان لیں، اور اسی مناسبت سے اس کا نام الممتحنہ رکھا گیا۔ یہ لفظ الممتحنہ یعنی امتحان لی گئی یا لینے والی صورت، اصل میں لفظ ہے ممتحنہ، وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے۔ امتحن یمتحن، وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے۔ اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ جیسا کہ بتا دیا گیا کہ یہ صورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور کچھ شرائط مقرر ہوئی تھیں۔ اب ان شرائط میں سے باقی شرائط تو عمرہ کے لحاظ سے تھیں، لیکن کچھ شرائط یہ تھیں کہ اگر مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جائیں گے تو مدینہ میں ان کو رکنے نہیں دیا جائے گا بلکہ واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اس حکم سے عورتیں مستثنیٰ تھیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عورتیں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتی ہیں تو ان پر یہ سختی نہیں تھی، یعنی وہ مدینہ میں رہ سکتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ ان عورتوں کو جانچیں، ان کا امتحان لیں کہ آیا وہ سچ میں مسلمان ہو کر آئی ہیں یا منافقت کر رہی ہیں یا کوئی ایسا طریقہ ہے جو اسلام کے خلاف وہ دشمنوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، ابھی اس کا حکم ہی نہیں کیا تھا، سورہ فتح نازل ہو چکی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ہم جلد ہی فتح مکہ کی طرف جائیں گے، مکہ کو فتح کریں گے، اور یہ بہت عظیم فتح تھی مسلمانوں کے لیے، جس کی فتح کی کامیابی کی خوشخبری اللہ تعالیٰ پہلے سے سنا چکے تھے۔ اب صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جو خود تو مدینہ میں تھے، لیکن ان کی بیوی اور ان کے اہل و عیال سارا مکہ مکرمہ میں تھا۔ اب انہیں یہ خوف ہوا کہ اس میں تو میرے بیوی بچوں کا، میرے گھر والوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خط لکھا اور ایک عورت، یہودی عورت کو دیا۔ اب وہ عورت اس خط کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان صحابی کا نام تھا حاطب بن ابی بلتع۔ یہ بدر میں بدری صحابہ میں سے تھے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر والوں کے گناہ معاف تھے، پہلے سے ہی ان کی بخشش کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گھر والوں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی بچانے کے لیے یہ بات کر دی۔ اب وہ عورت جب سارا نامی عورت تھی، نام تھا اس کا سارا، وہ باخ نامی ایک جگہ پر پہنچی مکہ کے قریب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہو چکا تھا۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو جب ان کے پیچھے بھیجا تو انہوں نے راستے میں ہی اس کو جا لیا اور اس سے وہ خط لے لیا۔ وہ خط اس نے اپنے بالوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ لیا تو دیکھ لیا کہ اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کا وعدہ لیتے ہوئے حضرت حاطب بن ابی بلتع نے جنگ کی خبر دے دی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت تنبیہ فرمائی
اور اسی کا ذکر اس صورت کی پہلی آیات میں بھی ہے۔ یہ ہے اس کا شان نزول۔ اب اس صورت کے موضوعات 3 حصوں میں ہیں۔ پہلا حصہ آغاز صورت سے لے کر آیت نمبر 9 تک چلتا ہے۔ اب اس میں وہی قصہ ہے حضرت عاطب بن ابی بلتع کا، آیت نمبر 9 تک تقریباً وہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 11 میں ایک خاص قسم کا ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، اس کی طرف ذکر کیا گیا کہ ہجرت کر کے جو آنے والی عورتیں تھیں، اگر عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں، مرد پیچھے ان کے جو شوہر ہیں وہ کافر ہیں، تو آیا ان کا نکاح برقرار رہے گا؟ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی آپس میں میاں بیوی ہیں یا نہیں؟ اب یہ چیز مسائل تھا کہ اس وقت جا کے یہ حکم ختم ہو چکا کہ کسی بھی مومن عورت سے، مسلمان عورت سے کسی کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان مرد سے کسی کافر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حکم آ گیا۔ اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے آیت نمبر 12 اور 13، اس میں مسلمان عورتوں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے اس چیز کا عہد لینا تھا، یہ وعدہ لینا تھا کہ وہ جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، چوری، غیبت، بہتان، ان سے بچیں گی۔ یہ اس کے موضوعات ہیں۔ اب سورت کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہیں، تتخذو تم پکڑو، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اپنے دشمن کو، اولیاء دوست، تلقونا تم ڈالتے ہو ان کی طرف، بیچتے ہو ان کی طرف، الیہم ان کافروں کی طرف، دشمنوں کی طرف، بالمودہ دوستی کا پیغام، وقد کفروا اور وہ تحقیق کفر کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں، بما جو جاءکم آیا تمہارے پاس، من الحق کوئی حق میں سے جو چیز تمہارے پاس آ چکی ہے وہ تو اس کا انکار پہلے سے کر رہے ہیں، اب ان سے دوستی کا حق نہیں ہے۔ یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وإیاکم اور تمہیں، یعنی انہوں نے مکہ سے آپ کو نکالا، ان تؤمنو یہ کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ربکم تمہارا رب ہے۔ اب اس کی سزا کے طور پر کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے آپ کو مکہ سے بھی نکال دیا، پھر بھی آپ ان کی طرف دوستی کے پیغام کیوں بیچتے ہیں؟ ان کنتم اگر آپ نکلیں، خرجتم نکلیں، جہادن جہاد کی حالت میں، جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے رستے میں، وابتغاء مرضاتی وابتغاء اور تلاش میں، مرضاتی میری رضامندی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جہاد کے لیے تم سب ایمان والے نکلو میرے رستے میں اور میری رضا کی تلاش میں، تو سرون الیہم، تو سرون تم چھپ کر بیچتے ہو، الیہم ان کفار کی طرف، بالمودہ دوستی کا پیغام، وَأَنَا اور میں، أَعْلَمُ خوب جانتا ہوں، بما جو اخفیتم تم چھپاتے ہو، وما اور جو اعلن تم خوب جانتے، ما اعلنتم جو تم ظاہر طور پر کرتے ہو، یعنی اللہ رب العزت تمہارے چھپ کر کیے گئے اور ظاہری اعمال دونوں کو جانتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ اور جو اس نے ایسا کیا، منکم تم میں سے، فقط ضل پس تحقیق گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے رستے سے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتع سے جو غلطی ہو چکی تھی، جو گناہ سرزد ہو چکا تھا، کفار کی طرف مودت کا، دوستی کا پیغام ہی تھا ان کا وہ خط بھیجنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی۔ اِن یثقفوکم اور اگر وہ آپ کو پالیں، اگر وہ آپ پر قدرت پالیں، وہ کافر، یکونو وہ ہو جائیں گے، لکم آپ کے لیے، اعداءً عدو کی جمع ہے اعداء دشمن، وَيَبْسُطُ اور وہ چلائیں گے تمہاری طرف، پھیلائیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَہم اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، تکلیف دینے کے لیے، وَوَدُّوا اور وہ یہ چاہتے ہیں، وہ دشمن وہ کافر یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم بھی کفر کرو، یہ کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم لن ہرگز نہیں، تنفع فائدہ دیں گی، کم تم کو، ارحام رشتہ داریاں، کم تمہاری، ولا اور نہ اولاد کم تمہاری، کہ تمہیں تمہاری اولاد اور تمہاری رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے گی، یوم القیامت قیامت کے دن،
یفصل بینکم، وہ فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی حضرت حاتب کو تنبیہ فرما دی کہ اپنی آل و حیال کی اتنی فکر کی، حالانکہ وہ تو قیامت کے دن کوئی فائدہ دے گا ہی نہیں، ہر انسان کو قیامت کے دن اس کا اپنا عمل فائدہ دے گا۔ قد کانت، تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، اسوہ نمونہ، حسنۃ بہترین، فی میں ابراہیم علیہ السلام، والذین اور جو لوگ معہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لقومہم اپنی قوم سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے، ان لوگوں نے جب اپنی قوم سے کہا، اِنَّا بے شک ہم، براء بری ہیں، منکم تم سے، ومما اور ان سے جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، کفرنا بکم ہم نے انکار کیا تمہارا، وبدا اور ظاہر ہو گئی، شروع ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوت دشمنی، عداوت کھلم کھلا دشمنی، والبغضاء اور بغض حسد دشمنی، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لو، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وحدہ اسی اکیلے پر، الا مگر یہ کہ قول ابراہیم علیہ السلام کی بات، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، لأستغفرن میں ضرور بالضرور آپ کے لیے بخشش طلب کرتا، لکا آپ کے لیے بخشش طلب کرتا، وما لیکن، ما نہیں، املکو میں قدرت رکھتا، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من شیء کچھ بھی، ربنا اے ہمارے رب، علیکا آپ پر، توکلنا ہم بھروسہ کرتے ہیں، وإلیکا اور آپ کی طرف، اب انبنا ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر اور آپ کی طرف ہی لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کا حوالہ دے کر فرما دیا کہ ان لوگوں نے بھی اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے بتوں سے بری الذمہ ہیں، آپ گناہ کریں گے، یہ آپ کے ہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان واضح دشمنی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کافر مشرک کے لیے دعا کرنی جائز ہے ہی نہیں۔ یہاں پر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی کہ کوئی بھی انسان مسلمان کسی کافر کے لیے دعا کی قدرت ہی نہیں رکھتا، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، کافر ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو بنا نہ ہمیں، فتنتاً آزمائش، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم البتہ تحقیق آپ تمہارے لیے، فیہم ان کے اس میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی زندگی، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ ہے، لمن کانا اس شخص کے لیے جو یرجو امید رکھتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، والیوم الآخرہ یوم الآخرہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، ومن یتولی اور جو روح گردانی کرتا ہے، بات کو پلٹتا ہے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی وہ بے پرواہ، حمید خوبیوں والا ہے۔ یعنی کسی کا پلٹ جانا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں گے، ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو اچھے طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔